السلام علیکم، نور الینس کریشنس میں آپ سب کا دل سے خوش آمدید۔ اب آہستہ آہستہ میں اپنے وہ ساری کیٹس کے بلاگس اپلوڈ کر رہی ہوں جو پینڈنگ پہ پڑے ہوئے تھے۔ یہ براؤن کلر کی کٹن کا نام گولڈی ہے اور یہ چھوٹی کا نام چٹکی۔ ان دونوں کی بہت اچھی فرینڈشپ ہوا کرتی تھی، لیکن زندگی سب کو دھوکہ دے جاتی ہے۔ جب بھی بے خبر سوری ہوا کرتی تو اس کی جیسے ہی اس میں فریگننس جاتی تھی ٹی کی، تو فوراً نیند سے اپنی گہری نیند سے اٹھتے چلی آتی تھی۔ تو اس کے بعد ان کی ویکسینیشن کا ٹائم آیا تھا، ہم نے ان کی ویکسینیشن اسٹارٹ کروائی تھی۔ کچھ نیو کٹنس اڈاپشن پہ ملے تھے جن کی فیملی مجبور تھی کہ ان کے پاس کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی ویکسینیشن اسٹارٹ کروا دی تھی۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ ویکسین اس کی فرسٹ اینڈ لاسٹ ویکسین ہوگی۔ اب جب ویکسین کروائی تو اس کے فیو ڈیز کی بعد ہی بیمار پڑ گئی۔ اس کا نام بنٹی ہے۔ یہ اور ببلی کسی آنر نے ہمیں اڈاپشن پہ دی تھی کیونکہ ان کے گھر میں الاؤ نہیں تھی کیٹس۔ تو اب میں ان کا ٹیمپریچر چیک کرنا شروع کیا تھا۔ پہلے میرے پاس ان کے لیے تھرمومیٹر نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن اب سوچا ہم نے ظاہر سی بات ہے کہ اتنی کیٹس ہیں ہمارے پاس، تو ان کا تھرمومیٹر بھی ہونا چاہیے تاکہ گھر میں ان کا فیور بھی چیک کر سکیں۔ تو یہ بیسٹ کمپنی جو بہت اچھی کمپنی ہوتی ہے جن کا تھرمومیٹر کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، تو وہ والا ہی میں نے ابو سے منگوایا تھا، اور لائف میں فرسٹ ٹائم میں نے ان کا تھرمومیٹر سے چیک اپ اسٹارٹ کیا۔ ان کا ٹیمپریچر لیا، کسی کا ٹیمپریچر لو تھا تو کسی کا ٹیمپریچر نارمل تھا۔ اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ ویکسینیشن کے بعد ان کو کہاں سے وائرس لگ گیا۔ وائرس کہیں سے بھی لگ سکتا ہے، فضا سے لگ سکتا ہے، گھر میں لگ سکتا ہے، باہر لگ سکتا ہے، کہیں سے بھی لگ سکتا ہے۔ خیر، جو ان کے نصیب میں تھا ان کے ساتھ وہی ہوا۔ ہم نے اپنی پوری طریقے سے کوشش کری کہ ہم ان کو بچا سکیں۔ بنٹی تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، ہم نے سے ایک کٹن کی ڈیتھ ہو گئی تھی بنا کسی سمٹمس کے۔ جب بھی آپ لوگوں کو تھرمومیٹر بائی کرنا ہو، آپ لوگ کے پاس نہ ہو، اپنی کیٹس کے لیے لینا ہو، تو اس کے بعد جب آپ یوز کریں تو اس کے اوپر کم سے کم کوکونٹ آئل کوٹن میں کر کے تھرمومیٹر کی جو آگے والی سائڈ ہوتی ہے، یعنی کہ جس سے ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے، اس پہ لازمی لگا لیا کریں، کیونکہ وہ پھر ان کے جب ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی اتنی۔ جب ہم نے اس کا چٹکی اور بنٹی کا چیک کیا تو بنٹی کا لو تھا، چٹکی کا شاید نارمل تھا، اور جب اس کا چیک کیا، جب ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو لو ٹیمپریچر تھا، لیکن جب گھر میں لے کے آئے اور پھر اس کو گرم جگہ پہ رکھا تو اس کا ٹیمپریچر نارمل کی طرف آ گیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی خوشی تھی اور بہت اچھی بات تھی کہ زندگی کی طرف یہ آ رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا علاج اسٹارٹ ہوا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس گولڈی کے لیے میں نے وہ ڈونیشن کلیکٹ کر کے جیلیز وغیرہ منگوائی تھیں، وہ گولڈی بیچاری اپنی زندگی کی طرف نہیں لوٹ سکی، ورنہ وہ اتنی کریزی تھی شوق سے، مطلب ایسے کھانے کی، وہ ذرا سی فریگننس آ جاتی تھی کہ ایسا کوئی کھانا ہے تو بھاگتی دوڑتی آتی تھی۔ تو گولڈی ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہے آج سے 3 مہینے پہلے، اور مجھے بہت دکھ ہوا اور بہت میں روئی بھی تھی، لیکن جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسے ہی ہماری کیٹس کی کہانیاں ہیں کچھ، میں آہستہ آہستہ اپلوڈ کرتی رہوں گی، اور وہ پیٹ لورز یا پیٹ اونرز جو اپنے اینیملس کا خیال نہیں رکھتے، صرف شوق کی حد تک پالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، جو بیماری میں ان کا اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور باقی وہ لوگ، وہ پیٹ ڈاکٹرز جو اینیمل کا علاج ان کو معلوم ہے کہ یہ کرنے سے ان کی ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپلائی کرتے ہیں، جیسے تجربے کیے جاتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں گے۔ ملتی ہوں نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔